الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، ہو اسی میں اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم اعلان کر رہے ہیں کہ اے حبیب، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر، للعالمین، سارے عالموں کے لیے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ، ایک بہت بڑا چیلنج، ایک بہت بڑا اعلان اور ایک بہت بڑا منشور بتایا جا رہا ہے۔ دنیا میں جب کوئی آدمی کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کتاب میں اپنے خیالات کو منتقل کرنے سے پہلے وہ بیسیوں بار سوچتا ہے کہ میں جو لکھ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اس کو ہزاروں لوگ تنقیدی نظر سے بھی دیکھیں گے، اس کا کوئی منفی پہلو وہ بعد میں میرے لیے ندامت کا سبب نہ بنے، کوئی اس پر آبجیکشن نہ کرے، کوئی اس پر اعتراض نہ کرے، کوئی اس کی بات کو کاؤنٹر نہ کرے۔ حالانکہ وہ کتاب کچھ سالوں کے لیے ہوتی ہے، خاص طبقہ اسے پڑھتا ہے، جبکہ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے اور ہر قسم کے انسان، ہر طبقے کے لوگ اس کو پڑھیں گے۔
ہدایت کی نظر سے بھی اور تنقید کی نظر سے بھی۔ تو یہ بات معمولی بات نہیں ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا۔ اور ایک ہوتی ہے تھیوری، لکھی ہوئی چیز، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل، اس کو کر دکھانا۔ بہت سے لوگ تھیوری تو لکھ لیتے ہیں، پریکٹیکل نہیں کر پاتے۔ قرآن کریم تھیوری کی شکل میں موجود ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریکٹیکل کی شکل میں موجود ہے۔ جو قرآن میں ہیں آقا نے وہ کر کے دکھا دیا، اور دنیا میں اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا کہ کوئی تھیوری اور تحریر تھی 100% پریکٹیکلی عملی شکل میں وہ دنیا کے سامنے آ گئی ہے۔ یہ واحد قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ اور اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ لوگ کانوں سے نہیں آنکھوں سے سنتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ سنی ہوئی بات اور دیکھی ہوئی بات میں فرق ہوتا ہے۔ لیس الخبر کالمعاینہ، کسی کے بارے میں سننا اور ہوتا ہے، کسی کو سننا اور ہوتا ہے۔ تو لوگ صرف اس تھیوری سے متاثر نہیں ہوں گے، اس کی عملی شکل دیکھ کر متاثر ہوں گے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے موقع پر دعویٰ کیا کیا؟ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِ، میں تمہارے اندر ایک عمر گزار چکا ہوں، میرا بچپن تمہارے سامنے ہے، میرا خاندانی بیک گراؤنڈ تمہارے سامنے ہے، میرے لوگوں سے تعلقات تمہارے سامنے ہیں، میری تجارت تمہارے سامنے ہے، میری شادی اور گھریلو زندگی وہ تمہارے سامنے ہے، میرے شب و روز، میرا کھانا پینا، میرا سونا جاگنا، میرا لین دین اور میرے معاملات تمہارے سامنے ہیں۔ کھلی کتاب کی طرح میری زندگی تمہارے سامنے ہے۔ کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ ایسا سپورٹ لیس کیریکٹر، ایسا بے داغ کیریکٹر تم اس کی مثال نہیں لا سکتے۔ اسی لیے تو وہ خاموش ہو گئے، مخالفین کی نظریں بھی جھک گئی، وہ سر نہیں اٹھا سکے، انہوں نے آقا کے کردار پر کوئی بات نہیں کی۔ آپ ہسٹری میں کوئی ایسا کافر نہیں بتا سکتے جس نے آقا کے کردار پر انگلی اٹھائی ہو اور ثابت کر دکھایا۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ جو آقا کو رحمت بنا کر بھیجا گیا، رحمت کا کیا مفہوم ہے؟ رحمت کا ایک مفہوم تو کوئی کسی کو پانی پلائے یہ بھی رحمت ہے، کوئی کسی کو کھانا کھلائے یہ بھی رحمت ہے، کوئی کسی کو لباس دے یہ بھی رحمت ہے، کوئی کسی بیمار کا علاج کر لے یہ بھی رحمت ہے، کوئی کسی کو گھر بنا کر دے یہ بھی رحمت ہے۔ لیکن رحمت، بڑی رحمت یہ ہے کہ ایک مریض ہے اور بالکل مرنے کے قریب ہے، اس کے ماں باپ اس کو اپنی آنکھوں سے مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ماں بھی دہائیاں دے رہی ہے، باپ بھی ہاسپٹلز کے اور ڈاکٹرز کے چکر لگا رہا ہے، کسی طرح اس کی جان بچ جائے، کسی طرح یہ ہم سے بچھڑنے نہ پائے۔ اور اچانک ایک طبیب، ایک ڈاکٹر، ایک حکیم آتا ہے اور وہ کہتا ہے
کہ میں اس کا علاج کروں گا، وہ اس کے حلق میں ایک قطرہ ٹپکاتا ہے اور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، اس کو زندگی مل جاتی ہے۔ اب ماں باپ کے لیے بڑا محسن کون تھا؟ جس نے زندگی میں اس کو کھانا کھلایا، جس نے زندگی میں اس کو پانی پلایا، جس نے زندگی میں اس کو لباس دیا، جس نے زندگی میں اس کی ضروریات کو پورا کیا؟ نہیں، بلکہ اس وقت والدین کے لیے بڑا محسن یہ حکیم، طبیب اور ڈاکٹر، معالج ہے جس نے اس کی جان بچائی۔ اور یہ صرف اس بچے پر نہیں، اس کے ماں باپ پر نہیں، پورے خاندان پر احسان ہو۔ یہ رحمت کا بڑا مفہوم ہے۔ اور اس سے بھی بڑی رحمت، یا تو ایک انسان کی جان بچانے پر لوگ اس کے غلام بن گئے۔ الانسان عبد الاحسان، انسان تو احسان کا غلام ہوتا ہے۔ من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ لیکن آقا نے پوری انسانیت کو تباہی اور بربادی سے بچایا۔ اور جان بچانا یہ چھوٹی چیز ہے، اس کی آخرت کو بچانا یہ بڑی چیز ہے۔ جان تو آج بچائی، 10 سال بعد تو مر جائے گا، کب تک بچے گا؟ لوگ کہتے ہیں میں مرتے مرتے بچا۔ پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں ایک دن بچتے بچتے مرو گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں موت کے منہ سے واپس آیا، فرمایا موت نے منہ کھولا ہی نہیں تھا، موت منہ کھول دے کوئی واپس نہیں آ سکتا۔ اذ المنیۃ انشبت اسفارہا، جب موت اپنے پنجے گاڑ دے کوئی واپس نہیں آ سکتا۔ لکل امت اجل، ہر آدمی کا اور ہر روح کا، ہر نفس کا مرنے کا وقت مقرر ہے۔ اذا جاء اجلھا، جب وہ وقت مقرر آتا ہے، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، پل بھر کی نہ تقدیم ہوگی نہ تاخیر۔ تو آقا رحمت بن کر آئے، ایک تو صرف جان نہیں بچائی، اس کا ایمان اور اس کا کیریئر اور اس کی نہ ختم ہونے والی زندگی کو بچایا، جہنم کے آگ میں گرنے سے، جہنم کا ایندھن بننے سے، جہنم کے گڑھے میں جا گرنے سے، آگ کی لپیٹوں سے، آگ کے شعلوں سے، فرشتوں کے عذاب سے، کیڑے مکوڑوں سے، سانپ اور بچھوؤں سے، اور پھر ایک انسان کو نہیں ساری انسانیت کو بچایا۔ یہ ہے رحمت کا اصل مفہوم۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، اور اگلی بات جو میں نے تھیوری اور پریکٹیکل کی وہ یہ ہے کہ لوگ آپ کو ویسے فالو نہیں کرتے، آپ کی بلائنڈ تقلید نہیں کرتے، اندھی تقلید نہیں کرتے کہ ایک آدمی جب یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ کی صدا لگائیں تو وہ اکیلا ہو، اور پھر رفتہ رفتہ اس کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے، اور آج 2 ارب انسان جس کا کلمہ پڑھے، جس کو مشعل راہ بنائے، جس کو مقتدا بنائے، جس کو رہبر و رہنما بنائے، جس کے ایک اشارے پر جان کا نذرانہ پیش کرے، جس کے ایک اشارے پر مال کو بے دریغ لوٹائے، جس کے ایک اشارے پر اولاد قربان کرنے کو تیار ہو جائے،
جس کے ایک اشارے پر اپنی خواہشات کو قربان کر دے، آرزوؤں کا خون کر لے، آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے، یہ ویسے نہیں ہوتا، یہ اپنے کردار کو پیش کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ خندق کھودنے کے موقع پر ایک صحابی آئے اور فاقے کی اور بھوک کی شکایت کی، اپنی قمیص اٹھا کر آقا کو دکھائی کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے کہ کمر سٹیبل ہو جائے، سیدھی ہو جائے۔ اب آقا اس کو ترغیب بھی دے سکتے تھے، کنونس بھی کر سکتے تھے، اس کی کاؤنسلنگ بھی ہو سکتی تھی، اس کو فضائل بھی بتائے جا سکتے تھے، اس کو صبر کی تلقین بھی ہو سکتی تھی، اس کو آخرت کی نعمتوں کا وعدہ بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن آقا نے اس کے جواب میں اپنی قمیص اٹھائی تو ایک کے بجائے دو پتھر تھے۔ مقتدا جب اس لیول کی قربانی دے گا تو ماننے والے تو پھر جان نچھاور کریں گے۔ اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں لیڈرشپ تھرو یور کیریکٹر، اپنے کردار سے لوگوں کو اپنا متبع بنانا، گرویدہ بنانا، فالوور بنانا۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، مسلمان کا سب سے بڑا جو مؤثر ہتھیار تھا لوگوں کو مسلمان کرنے کا، وہ مسلمانوں کا کردار تھا۔ صحابہ کونوا مثلنا کہتے تھے، ہماری طرح بن جاؤ، پوری پکچر لوگوں کے سامنے اسکرین پر آ جاتی تھی کہ ان کا لباس، ان کا عمامہ، ان کے بال، ان کی نماز، ان کی تہجد، ان کی تبلیغ، ان کا جہاد، ان کا لین دین، ان کا کاروبار، ان کی تجارت، ان کے اخلاق، ان کا گفتار، ان کا کردار، یہ ساری چیزیں ذہن میں آ جاتی تھی اور وہ مسلمان ہو جاتے تھے۔ ہم کسی کو یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہماری طرح بن جاؤ، اسی لیے ہمیں تقریر کرنی پڑتی ہے، مثالیں دینی پڑتی ہے، منتیں کرنی پڑتی ہیں۔ انڈونیشیا اور ملائیشیا میں یہ دو کنٹریز اگر مسلمان ہیں تو صحابہ نے آ کر، تابعین نے آ کر یہاں پر تجارت کی، ان کے لین دین اور ان کے معاملات کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ آج پورے ملک مسلمان ہیں۔ مسلمان کے کردار کو دیکھ کر یا تو لوگ اسلام میں آتے ہیں یا اسلام سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ بہت سی ایسی مثالیں اور انٹرویوز آپ نے دیکھے سنے ہوں گے، لوگ مسلمان ہوئے، مسلمان معاشرے میں آئے، مسلمانوں کے برتاؤ اور بیہیویئر کو اور ان کے لین دین اور ان کی ڈیلنگ کو اور ان کے بزنس کو اور ان کی کمٹمنٹ کو دیکھا اور اتنے بدظن اور متنفر ہوئے کہ پھر سے پھر گئے۔ نام نہاد مسلمان، نقلی مسلمان، رسمی مسلمان، سو کولڈ مسلم، برائے نام مسلمان، کاغذی مسلمان، جو اپنے اسلام کو پروو نہیں کر سکتا۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، دعوت اور خدمت، گفتار اور کردار، عبادات اور معاملات بیلنس کرنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ قیامت کے دن سب سے بڑا مفلس کون ہوگا؟ آقا نے سوال کیا، صحابہ کہنے لگے جی جس کے پاس کچھ پیسے نہیں ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں،
سب سے بڑا مفلس وہ ہوگا کہ جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، عمرے بھی ہیں، تبلیغ بھی ہے، جہاد بھی ہے، بیان بھی ہے، تہجد بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، اذکار بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ اس کا حق کھایا ہے، اس کو تھپڑ مارا تھا، فلاں کو گالی دی تھی، فلاں کی بے عزتی کی تھی، فلاں کی زمین کو غصب کیا تھا، فلاں کی غیبت کی تھی، اس کی چغلی کھائی تھی، اس سے حسد رکھا تھا، اس کے لیے دل میں کینہ اور بغض کے جذبات تھے، وہ سب آ جائیں گے، ہمیں ہمارا بدلہ دیا جائے۔ اب اس کے پاس دینے کو کیا ہوگا؟ وہ کرنسی تو ہوگی نہیں کہ پیسے لے لے معاف کر دے، زمین لے لے جان چھوڑا، نہیں۔ تو ان کے حق کے بدلے میں اس کی نیکیاں لی جائے گی، اس کی نیکیاں اس کو دے دی، تھوڑی نیکیاں اس کو دے دی، تھوڑی نیکیاں اس کو دے دی، تھوڑی نیکیاں اس کو دے دی، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو گئی، لینے والے موجود ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اب جو باقی لوگ ہیں ان کے گناہ لے کر اس کے سر پر ڈال دیے جائیں۔ تو وہ آدمی جو نیکیوں کا انبار لے کر آیا تھا، آج گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ فرمایا سب سے بڑا مفلس یہ ہے، قابل رحم قابل ترس آدمی یہ ہے۔ اس ایک حدیث کو آج میں اور سب اپنے آپ پر اپلائی کریں، کسی سے پوچھنے کی اور فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک لے کہ میں نے اب تک جس سے جو معاملہ کیا، میں اس میں کتنا کلیئر، مجھ پر جو حق تھے، وہ بیوی کے ہو، وہ ماں کے ہو، وہ باپ کے ہو، وہ اولاد کے ہو، وہ دوست کے ہو، وہ رشتہ دار کے ہو، وہ پڑوسی کے ہو، وہ مقتدی کے ہو، وہ امام کے ہو، میں وہ پورے کر رہا ہوں۔ میرے خیال میں اکثریت کو جواب نفی میں ملے گا، آئی ایم فیل، میں کوالیفائی نہیں کر رہا۔ یہ جو بیلنس ہے نا عبادات اور معاملات، یہ آؤٹ ہو گئے۔ بھئی سائیکل ہوتی ہے نا، سائیکل کے کتنے ٹائر ہوتے ہیں؟ 2 ٹائر 2 وہیل ہوتے ہیں نا، ایک اگلا ایک پچھلا۔ اب مجھے بتاؤ کہ اگر اس کا بیلنس آؤٹ ہو جائے تو آپ ادھر جا رہے ہوں گے، سائیکل ادھر جا رہی ہوگی۔ ہینڈل کا بیلنس آؤٹ ہو جائے، آپ کو رائٹ مڑنا ہے، سائیکل لیفٹ مڑ رہی ہوگی۔ گاڑی کے جو 4 ٹائر ہوتے ہیں، الائنمنٹ ہوتی ہے نا، ٹائر الائنمنٹ، اگر وہ آؤٹ ہو جائے تو ڈس بیلنس ہو جاتا ہے۔ ہماری زندگی کا بیلنس آؤٹ ہو گیا۔ کچھ لوگ عبادات میں بہت آگے، نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، تہجد کی پابندی کرتے ہیں، حج عمرے پر جاتے ہیں، وضع قطع شریعت کے مطابق ہیں، لیکن اس کے پڑوسی سے اس کے بارے میں پوچھو وہ پریشان ہے، اس کی بیوی سے اس کے بارے میں پوچھو وہ حق نہیں ادا کر رہا، شوہر سے بیوی کے بارے میں پوچھو بڑی نیک بیوی ہے لیکن شوہر کے حقوق نہیں ادا کر رہی، رشتہ دار سے پوچھو اغیتی سر ٹکے، اس کے نوکر سے پوچھو اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیا، اس کے باس سے پوچھو تو وہ اپنے نوکر سے پریشان ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو معاملات میں بڑے کلیئر ہیں، کہتے ہیں ہم نے کسی کا 1 روپیہ نہیں کھایا ہے، ہم نے آج تک کسی سے فراڈ نہیں کیا ہے، دھوکہ نہیں دیا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھیں گے۔ کچھ لوگ اس میں مضبوط ادھر کمزور، کچھ ادھر مضبوط ادھر کمزور۔ جب تک یہ بیلنس ٹھیک نہیں ہوگا کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے جب نکاح کی پیشکش کی تو وہ کس بنیاد پر کی تھی؟ وہ کرائیٹیریا کیا تھا؟ کیا انہوں نے آقا کی نمازوں کو دیکھ کر رشتے کی آفر کی، یا تبلیغ کو دیکھ کر متاثر ہوئی؟ اس زمانے میں تو وہ ساری چیزیں بھی واضح نہیں ہوئی تھی، ابھی آپ کو یعنی بعثت کا اعلان نہیں ہوا ہے، لیکن آپ کو اپنا نمائندہ بنا کر تجارت کے لیے شام بھیجا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام نے آپ کی دیانتداری، آپ کی امانت داری اور آپ کے کمٹمنٹ وہ جب بتائی، انہوں نے کہا ایسا آدمی اگر روئے زمین پر ہے تو اس سے اچھا میرے لیے رشتہ کون سا ہو سکتا ہے۔ آج آپ کو پتہ ہے لوگ دینداری کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ یقین مانیں رونا آتا ہے۔ اگلا کہتا ہے یار میں نے تو اس کا امامہ دیکھا، میں نے کہا یہ بڑا نیک آدمی ہوگا۔ لوگ واقعات سناتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، لوگ کہتے یار میں تو اس کی داڑھی سے متاثر ہوا، اس کی باتوں سے متاثر ہوا، وہ تو یار 5 وقت کا نمازی ہے، وہ تو یار تبلیغ میں پھرتا ہے، وہ تو یار علماء کے آس پاس بیٹھتا ہے۔ دینداری اس لیے اختیار کی کہ اس سے لوگوں کو دھوکہ دے، اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہوگا، یہ بے روپیہ ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، دعوت ہم دیں گے وہ اثر تب کرے گی کہ ہمارا کردار اس سے میچ کر رہا ہو اور ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہوں۔ لوگ ہم سے انسپائر تب ہوں گے جب ہم خدمت کا جذبہ رکھیں گے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بھائی، میکڈونلڈ جو برگر ہے جس کا بائیکاٹ چل رہا ہے، یہ ایک برگر کتنے کا ہوتا ہے؟ فرض کرے 1000 روپے کا، اور ریڈی میں جو برگر بن کباب ملتا ہے وہ کتنے کا ہے؟ 100 روپے کا۔ یہ 100 روپے کا بن کباب ہے، لیکن لوگ اس کو نہیں خریدتے، لائن نہیں لگی ہوتی، اور وہ 1000 کا برگر ہے لیکن لائن لگی ہوتی ہے، ٹوکن مل رہا ہوتا ہے، رش لگی ہوتی ہے، کسٹمر جو ہیں ان کی قطاریں لگی ہوتی ہے۔ کیوں پتہ ہے آپ کو؟ وہ اپنے کسٹمر کو کنگ کی طرح ڈیل کرتے ہیں، بادشاہ کی طرح پروٹوکول دیتے ہیں۔ بیٹھنے کی جگہ اچھی ہے، ویٹر صاف ستھرا ہوتا ہے، وہ دروازہ کھولتا ہے سر آئیے، وہ ٹیبل پر ٹیشو رکھتا ہے، پانی رکھتا ہے، طریقے سے مینیو رکھتا ہے، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب وہ آپ کو رسپیکٹ دے رہا ہے، آپ کو پروٹوکول دے رہا ہے، آپ کو کنگ اور بادشاہ کی طرح ڈیل کر رہا ہے، آپ 1000 روپے دینے کو تیار ہیں۔ ہم لوگوں کو جب اسلام کی طرف بلائیں گے تھوڑی سی پریزنٹیشن کے ساتھ بلائیں، یہ نہیں کہ مسلمان ہے ناراض نہیں ہونا، سادگی الگ چیز ہے اور گندگی الگ چیز ہے۔ بعض لوگ گندگی کو سادگی سمجھتے، چی کپڑی ڈیر اس کا یہ روائی ڈیر سادہ واجس سڑے گیرا کے چرتا پر ہفتہ کے منگز نوئی، داڑھی اس کی جو ہے نا وہ بکری ہوئی ہے اور مٹی ہے اس پر، کپڑے اس کے میلے کچیلے، ایک بٹن کھلا ہوا ہے، یو پینسائی کتا دا بلے بردا، یہ نا ڈیر اجس سڑے دے اور ڈیر سادہ سڑے دے، جسے سادہ سڑے دے۔ بھائی آپ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ آپ کی داڑھی ایسی ہو کہ لوگوں کو دیکھ کر دل میں داڑھی کی محبت آئے، آپ کا امامہ ایسے ہو کہ لوگ متاثر ہو جائے، آپ کے کپڑے اور اس پر خوشبو لگی ہوئی ہو، لوگ کا یار مسلمانوں کے دین میں آدھا ایمان صفائی ہے، وہ نظر تو نہیں آتا ہے، نہ ہمارے کپڑوں میں آتا ہے، نہ ہماری دکانوں میں آتا ہے، نہ ہمارے ہوٹلوں میں آتا ہے۔ میں جو ہائی فائی ریسٹورنٹ ہے ان کی بات نہیں کر رہا، عام جو ہوٹل ہے یہاں صفائی ہے، ریڑیوں پر صفائی ہے، روڈوں پر صفائی ہے، گلیوں میں صفائی ہے، بلڈنگ کی سیڑھیوں میں صفائی ہے، یہاں تک کہ مسجدوں کے وضو خانے میں صفائی ہے۔ ایسے اللہ کے بندے
کہ گریس لگے ہوئے کپڑے مسجد میں آ گئے. او بھائی گریس لگا ہوا ہے, اللہ کے گھر آ رہے ہو, تم ان کپڑوں میں کسی دعوت پر جاؤ گے, کسی ولیمے پر جاؤ گے, کسی دوست کے پاس جاؤ گے, تھانے میں جاؤ گے, کسی بڑے آدمی کے آفس میں جاؤ گے؟ یہ محبت ہوتی ہے. تو یہ جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دعوت دیتا ہے, وہ صرف زبانی دعوت نہیں ہے, وہ آپ کی پوری پریزنٹیشن, آپ کا پورا کیریکٹر, آپ کا پورا کیریئر, آپ کی پوری لائف, آپ کے پورے معاملات, یہ اس کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں, یہ اپیل کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو تبلیغی حضرات بیرون ملک جاتے ہیں تو ان کو ہدایات ملتی ہے کہ آپ نے عمامہ پہننا ہے, آپ نے داڑھی سیٹ رکھنی ہے, آپ نے جو ہے وہ ایک مہذب اور سیویلائزڈ بن کر رہنا ہے. تو بہت سی جگہوں سے جماعتیں گزری, لوگوں نے دیکھا اور اثر ہوا اور وہ مسلمان ہو گئے. یہ بھی آپ کی دعوت ہے. تو اس کے لیے لوگوں کو اسلام کی طرف کیسے دعوت دینی ہے, اس کو سیکھنا پڑے گا. دعوت کو بھی سیکھا جاتا ہے. بھائی جس کو K2 کا پہاڑ سر کرنا ہے, K2 ماؤنٹ ایوریسٹ, یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں, کچھ لوگ جو کوہ پیما سر کرنے کے عادی ہوتے ہیں نا, مہم جو ایڈونچر کے شوقین, تو وہ اس K2 پہاڑ کو سر کرنے سے پہلے موسم کی معلومات لیتے, کس موسم میں اس کو سر کرنا اور اس کی بلندی تک پہنچنا آسان ہو. پھر وہ ٹریننگ لیتے ہیں, کون سے اوزار اور آلات لینے پڑیں گے اور کیسے کلائمبنگ کرنی پڑے گی, چڑھنا پڑے گا. اگر موسم کی معلومات بھی اس نے نہیں لی اور ٹریننگ بھی اس نے نہیں لی, اواسی غر تخپی اڑا نکڑے, تو کیا ہوگا, نیچے آ کر گرے گا. ہم نے اپنے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے. جمعے میں ایک موقع ہوتا ہے کہ جمعے میں دین کی بات ہو, اس میں 75% مجمع تب آتا ہے جب عربی خطبہ شروع ہو. چونکہ سب عربی دان ہیں, عربی کو اچھی طرح سمجھتے, لہذا وہ عربی کے موقع پر آتے. میرے محترم دوستو, بھائیو, بزرگوں, یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج مسلمان اپنے مقصد سے ہٹ گئے. میننگ فل لائف نہیں ہے, بامقصد زندگی جسے کہتے ہیں, وہ ہم نہیں گزار رہے, ٹائم پاس ہے. میں اکثر کہتا ہوں آٹو موڈ پہ سب جا رہے ہیں, بس جی صبح دکان جانا ہے, فیکٹری جانا ہے, رات کو آ کر جو ہے نا وہ کھانا کھا کے پھر باہر نکل کے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانی ہے, اتوار کو آؤٹنگ پہ چلے جانا ہے, بس زندگی گزر رہی ہے. یار میں مسلمان ہوں, کنتم خیر امہ, بہترین امت کا مجھے ٹائٹل ملا ہے, ختم نبوت کے طفیل, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ میری ذمہ داری ہے, لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا اور بھٹکے ہوئے اور بھولے ہوئے لوگوں کو رستہ دکھانا اور اپنے اللہ کو اور اس کے حبیب کو راضی کرنا اور اپنی اولاد کی تربیت کرنا, آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بننا, رول ماڈل بننا. میری لائف کیسے گزر رہی ہے فالتو بس. تو یہ احساس پیدا ہو جائے, پھر وہ اپنی روٹین اور رخ کو, ڈائریکشن کو سیٹ کرتا ہے. پریورٹیز ہوتی ہے, یہ میری ترجیحات ہے. پھر ڈٹرمنیشن ہوتی ہے, اب ان ترجیحات پر چلنے کا عزم ہے. اس کے بعد دیکھیں, لوگ دنیا سے گئے ہوئے, انہیں 1000 سال ہو گئے, نام زندہ ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا نام زندہ ہے, ابن سیرین کا نام زندہ ہے, جابر بن حیان کا نام زندہ ہے. کیوں؟ کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی کو بامقصد بنایا تھا, میننگ فل بنایا تھا. میرے محترم دوستو, بھائیو, بزرگوں, مسلمان اس کا پرپس آف کریشن یوں بیکار نہیں ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں
کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے؟ کھاؤ پیو اور مر جاؤ، شادی کرو، بچے ہو اور مر جاؤ؟ کیا تم سمجھتے ہو ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، تم خلیفہ ہو، نائب ہو۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ کا کام اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقوں کے مطابق پورا کرنا اور امت کو اس پر لانا۔ ہمارا ایک مشن ہے، ہمارا ایک ویژن ہے، ہمارا ایک پرپس آف لائف ہے، ایم آف لائف ہے، ہماری زندگی کے کچھ گول اور ہماری منزلیں ہیں۔ اور یہ جو منزل ہوتی ہے، ڈیسٹینیشن ناٹ بائی چوائس، ڈیسٹینیشن بائی چوائس ناٹ بائی چانس، یہ آپ کو خود اختیار کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں کہ بائی چانس بس مجھے کچھ مل جائے، اس کے لیے آپ نے محنت کرنی ہوتی۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اگر یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہم اس کے لیے وقت بھی نکالیں گے اور پھر لوگ اسلام کی طرف آئیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، ایک دہریہ تھا، ملحد، وہ اللہ کو نہیں مانتے، وہ کہتے دنیا کا نظام خود بخود چل رہا ہے۔ تو ان سے مناظرہ طے ہو گیا کہ فلاں دن فلاں جگہ پر امام ابو حنیفہ اور اس ملحد کا مناظرہ ہوگا، ڈیبیٹ ہوگی۔ اب جب وہ دن آیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لیٹ پہنچے، تاخیر سے، لوگ پہلے سے انتظار کر رہے تھے، مجمع لگا ہوا تھا، امام صاحب لیٹ پہنچے۔ اس دیری اور ملحد نے کہا دیکھو جی تمہارا امام ہے اور اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کر رہا، کیا وقت دیا تھا اور کیا وقت ہو چکا ہے۔ تو امام صاحب نے کہا بھائی میری ایک مجبوری ہے، میرا ایک عذر ہے، پہلے وہ سن لو، اگر وہ سمجھ میں آیا تو ٹھیک، ورنہ پھر میں قصوروار۔ کہ میں یہاں تک آنے کے لیے جب گھر سے نکلا تو راستے میں ایک دریا پڑتا تھا، اس دریا کو پار کرنے کے لیے مجھے کشتی کی ضرورت تھی جو موجود نہیں تھی۔ میں کھڑا انتظار کرتا رہا، اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک درخت کٹے اور اس سے تختے بنے اور وہ تختوں سے کشتی بنی اور وہ کشتی خود چل کر میرے پاس آئی، میں اس میں بیٹھا اور نہر کے دوسرے پار آ گیا، یہ تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ دیر اس لیے ہو گئی۔ اس نے کہا دیکھو ایک تو دیر سے آئے، اوپر سے جھوٹ بھی بول رہے ہیں۔ لوگوں سے پوچھا اس مولد نے ایسا ہو سکتا ہے کہ درخت خود کٹے اور تختے بنے اور کشتی بنے اور کشتی خود چل کر آئے؟ لوگوں نے کہا نہیں ہو سکتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں مناظرہ جیت گئی۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا یہ ملحد خود کہتا ہے کہ اس دنیا کو اللہ نے نہیں بنایا، یہ دنیا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ کہکشاں، یہ احجار، یہ اشجار، یہ جمادات، یہ نباتات، یہ سب کچھ خود بنا ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ بگ بینگ تھیوری کہ ایک دھماکہ ہوا اور ساری چیزیں بن گئی پلینٹ پر، زمین پر۔ امام صاحب نے کہا کہ یہ خود کہتا ہے کہ یہ ساری کائنات خود بنی۔ اب جب میں نے کشتی کی مثال دی تو یہ انکار کر رہا ہے کہ ایسا خود نہیں ہو سکتا۔ بھائی جب ایک کشتی خود نہیں بن سکتی، اتنی بڑی کائنات خود کیسے بنے گی؟ اور اس کا دوسرا جواب بھی ہے، جو لوگ بگ بینگ تھیوری کے قائل ہیں کہ دھماکہ ہوا اور خود سے چیزیں بن گئی، تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ دھماکہ جب ہوتا ہے اس میں ڈسٹرکشن ہوتی ہے، کنسٹرکشن نہیں ہوتی۔ دھماکے سے چیزیں تباہ ہوتی ہے، بنتی نہیں ہے۔ دھماکہ ہوتا ہے تو یہ پلر نہیں رہیں گے، چھت نہیں رہے گی، دیواریں نہیں رہے گی، اور یہاں پر جو ہے کھنڈرات ہو جائیں گے، کھڈے ہو جائیں گے، لوگ زخمی ہوں گے۔ تو کہا کہ دھماکے سے تو چیزیں ڈسٹرکٹ ہوتی ہے، یہ پوری کائنات تو سیٹ ہے۔ سورج اپنے محور میں تیر رہا ہے،
چاند ٹائم سے نکل رہا ہے، سیارے کل فی فلک یسبحون اپنے محور میں تیر رہے ہیں، اور یہ دن اور رات کا نظام یولج اللیل فی النہار ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہے، اور یہ دریاؤں میں روانی اور موجوں میں طغیانی، ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا، دھوپ کا نکلنا، چھاؤں کا آنا، اور موسموں کی تبدیلی، اور انسانوں کا گریجولی تدریجاً بڑا ہونا، یہ تو کنسٹرکشن ہے، ڈسٹرکشن نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔